بے شک اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے، یعنی کفر میں مر گئے۔ اب اس قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، کافروں کی، منافقوں کی آپ نے کبھی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کبھی نہیں، ولا تقم علی قبری، اور ان کی قبروں پر بھی نہیں جانا۔ آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نماز جنازہ صرف مسلمان کی ہے اور صرف مسلمانوں کی قبروں پہ جانا جائز ہے، کسی کافر کی قبر پہ جانا جائز نہیں۔ جس طرح یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے نا، اسی طرح موت بھی اللہ کی نعمت۔ جس طرح زندگی اللہ کی نعمت ہے، اچھی موت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ جو بندہ کفر کی حالت کے اندر مر جائے، اس کی کسی حالت کے اندر نماز جنازہ جائز نہیں، بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ مرزائیوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ مسلمان اس جنازے میں شامل ہو جائے، اس بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اس کو۔ اس لیے جب بھی کسی کی نماز جنازہ پڑھیں، سب سے پہلے تحقیق کریں بندہ کون ہے، مسلمان ہے، پھر جائیں جا کے دعا کریں اس کے لیے، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اس کی زیارت کرنا منع ہے، یعنی اس کو دیکھنا منع ہے، اس بندے کو جو کفر کی حالت کے اندر مر گیا۔ اور آگے فرمایا کہ اس کی جنازہ بھی جائز نہیں۔ ہاں کوئی بندہ اگر گناہ گار فوت ہو جائے، وہ جتنا بھی گناہ گار ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، اس کے کفن دفن کا بھی انتظام ہوگا، اس کے لیے غسل بھی ہوگا۔ لیکن اگر کافر مر جائے، مسئلہ یہ ہے اگر کوئی کافر مر جائے اور اس کا کوئی والی جو ہے وہ مسلمان ہے، قریبی جو اس کا ہے وہ مسلمان ہے، اب کیا کرے؟ اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بندہ نجاست نہیں صاف کرتا، نجاست پانی پھینک دیتا ہے، اس طرح لٹا کے اس کے اوپر پانی پھینک دے۔ اور اس کے بعد کیا کرے؟ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، لیکن اس کے لیے کپڑوں کا اہتمام نہیں ہوگا، بس اتنا کپڑا ہوگا کہ اس کا جسم جو ہے وہ ڈھانپا جائے۔ اور اس کے بعد ہم جب اپنے پیاروں کو دفن کرتے ہیں، اس کی قبر بناتے ہیں، اس کے اوپر سلیبیں ڈالتے ہیں، اس کے اوپر قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ عزت ہے، شان و شوکت ہے مسلمان کے لیے۔ لیکن جب اگر کافر مر جائے، اس کے لیے گڑھا کھودا جائے گا، اس کے اندر اس کو دبایا جائے گا، اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، بس اس کے لیے کوئی دعا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان ہونا یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ بندہ دنیا میں آتا بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہے۔ کتنی شان و شوکت کے ساتھ؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، سب سے پہلا ہم کام کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، اپنے گھر کے کسی بزرگ کو بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھئی اس کے کان میں اذان دے دو۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ اب وہ کان میں اذان دینے کا فلسفہ یہ ہے کہ اب یہ دنیا کے اندر آیا ہے تو سب سے پہلی جو کان کے اندر اس کی آواز جائے وہ اللہ اس کے رسول کی جائے۔ اب تو تحقیق سائنس نے بھی کہا کہ جو سب سے پہلے بندے کی کان میں وہ بات جاتی ہے نا، وہ بچے کے کان میں جو کہا جاتا ہے، تو جب اس کی موت آتی ہے تو وہی وہ کلمات اپنی زبان پر دہراتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا پیارا فلسفہ ہے۔ آیا بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہے اور جا بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یار بندہ جب مر جائے تو کپڑے بھی جب بندہ اتارتا ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ کینچی کے ساتھ کاٹ دیتا ہے، آرام سے، سکون سے۔ اسی طرح ہی ہے، عزت ہے نا مسلمان کی۔ پھر یہ کہا گیا کہ جب جس پھٹے پہ لٹانا ہے نا، اس کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، اس کو دھونی دینی ہے، اس کو پاک اور صاف کر دینا ہے، اس کے بعد لٹانا ہے۔ اور لٹانے کے بعد فرمایا جو قریبی ہے نا وہ اس کو غسل دے، بیٹا دے، اس کا بھائی دے، وہ دے گا نا غسل، وہ بڑے احسن طریقے سے دے گا۔ فرمایا بڑے پیار سے غسل دینا ہے اس کو، اور پانی چیک کرنا ہے، زیادہ گرم تو نہیں، زیادہ ٹھنڈا تو نہیں، بالکل اچھا سا پانی ہو۔ اور پھر ہم اس کے اندر نیم ڈالتے ہیں، نیم ڈالتے ہیں نا پانی تک اچھے طریقے سے صاف ہو جائے، اس سے ہم غسل دیتے ہیں سب سے پہلے۔ اب وہ لیٹا ہوا ہے، اس کا ہم سب سے پہلے وضو کراتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد اس کا غسل کراتے ہیں۔ غسل کرانے کے بعد پھر ہم اس کو 3 کپڑے دیتے ہیں مرد کو، عورتوں کے لیے 5 کپڑے دیتے ہیں، وہ چٹا لباس اس کو دے دیتے ہیں۔ اور دینے کے بعد اس کی زیارت ہوتی ہے، اس کی اولاد اس کو بوسہ دیتے ہیں،
اور بوسہ دینا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور اولاد کو یہ کرنا چاہیے، ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں ان کے پیشانی کا بھی بوسہ لیں اور ان کے قدموں کا بھی بوسہ لیں، یہ کرنا چاہیے ماں باپ، یہ بچوں کو لازمی کرنا چاہیے، اس سے منع نہیں فرمایا اسلام۔ اب اس کے بعد اگلی بات دیکھیں، ہم جب جنازہ لے کے جاتے ہیں یہاں تو نہیں لے کے جاتے، کیا کرتے ہیں؟ وہ سر سے اوپر ہوتا ہے، اس میں سید بھی ہوتے ہیں، اس میں حافظ بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں اس میں، لیکن بندہ جو ہے وہ سر کے اوپر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ وفا کتنی کی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، جس طرح کتا مرتا ہے، کوئی اور جانور مرتا ہے تو گھسیٹ کے روڑی پہ بندہ پھینک دیتا ہے، اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن نہیں، ہم نے تیرے ساتھ وفا نبھائی ہے۔ اچھا اگلی بات دیکھیں، اب لوگ اپنے سر سے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اس کی شان و شوکت دیکھیں بندے، اب ساری زندگی وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، آج وہ امام کے آگے ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھ یہاں پر بھی ہماری وفا دیکھو کہ مسجد نبوی کا اور بیت اللہ کا امام بھی تیرے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور تو آگے، کس شان و شوکت کے ساتھ اللہ نے اتنی عظمت اور مقام عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے نا، یہ بھی نعمت ہے، اور بندے کی جو موت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج اگر ہم جس کے ساتھ کہتے ہیں نا کمان تو دین و تو دان، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو، آج جس کی نماز جنازہ بھی آپ نے زندگی کے اندر پڑھی، جیسی آپ پڑھیں گے کل کو ویسی ہی آپ کی پڑھی جائے گی۔ آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے رو کے دعا کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، دل جمی سے کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں آیا، یہ میرا رب جانتا ہے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آیا، میں صرف جنازہ پڑھنے کے لیے آیا۔ خدا کی قسم جب موت ہوگی نا اس بندے کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بندوں کو وہاں بھیج دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ سے یاری لگانے کا فائدہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنازہ کی جو کم سے کم رکن ہے سنتے ہیں، اور اس کی جو دعائیں ہیں نا، دعاؤں کا ترجمہ یہ یاد ہونا چاہیے۔ اچھا سب سے پہلے یہ آپ نے قرآن پاک کی روشنی کے اندر یہ سن لیا کہ نماز جنازہ صرف مسلمان کی ہے، کافر کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ، ایک بندہ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی اور سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھ سکا پورے محلے میں یا پوری بستی میں، کسی نے نماز جنازہ نہ پڑھی، پورے گاؤں والے گناہ گار ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ، نماز فرض عین ہے، یہ کسی حالت کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بابا جی نے پڑھ لی تو ساری معاف، نہیں، ہر بندہ اپنی نماز پڑھے گا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ میت کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا ہوا زندہ ہوا، پیدا ہوا بچہ زندہ، اگرچہ ایک منٹ زندہ رہا، ایک چیخ کیوں نہیں ماری، ایک سانس بھی لیا، اس کی نماز جنازہ ہوگی، اور پورا اس کا کفن دفن کا انتظام جس طرح بڑے بندے کے لیے کیا جاتا ہے اسی طرح اس چھوٹے سے بچے کا بھی اسی طرح ہی کیا جائے۔ اور اس کے بعد اگر 2 میتیں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 100، ایک ہی نماز جنازہ پڑھ لیں کافی ہے۔ اگر 2-3 جنازے اکٹھے آ جائیں، مطلب آج کل یہ جس طرح یہ جناز گاہ عیدگاہ اس میں آ جاتے ہیں، اگر اکیلے اکیلے پڑھیں تو یہ زیادہ فضیلت ہے اس کی، زیادہ دیر نہیں لگتی، تو اکیلے اکیلے مطلب علیحدہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر اکٹھا بھی پڑھ لیا جائے جنازہ یہ ہو جائے۔ غیبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، میت کا سامنے لازم ہونا یہ ضروری ہے، سامنے ہونا یہ ضروری ہے۔ مطلب یہ نہیں میت کراچی میں ہو یا کہیں اور تو بندہ نماز نہیں، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہی اب مسئلہ جو ہے وہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہے نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، ایک تو کھڑے ہو کے ادا کرنا اور دوسرا تکبیرات کہنا۔ 4 بار تکبیرات کہنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی بندے نے تکبیریں 3 کہیں اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، 4 کہنی لازمی ہے۔ اور اس کے بعد کھڑے ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، ضعیف العمر ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کے بھی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے، بعد کا ایسا ہوتا ہے لوگ بعد میں آتے ہیں نماز جنازہ میں، 2 تکبیریں 3 تکبیریں رہ جاتی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے اور جیسے امام نے سلام پھیرا تو ساتھ ہی سلام پھیر، کیا نماز جنازہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف منہ ہی دکھایا ہے،
اس کو اتنا ہی نہیں پتہ کہ نماز جنازہ پڑھنی کیسے ہے۔ 60 سالہ زندگی اس کی گزر گئی، کسی سے پوچھا ہی نہیں اس نے کہ اگر میری رہ جائے، مثال کے طور پہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، میری 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو میں کس طرح پڑھتا ہوں، 3 رہ جاتی ہیں تو کس طرح پڑھتا ہوں۔ نماز جنازہ کے اندر 2 تکبیریں ہو گئی ہیں، میں نے 2 تکبیریں کہی ہیں، اب 2 میری رہتی ہیں، میں نے کس طرح ادا کرنی؟ ساتھ ہی سلام پھیر دیا۔ عجیب بات ہے، یہ نماز کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ بعد میں ملے جا کے، امام نے اگر 3 تکبیریں پہلے کہہ دی ہیں، آپ نے جا کے اللہ اکبر کہی ہے، اور امام نے 4تھی تکبیر کہہ دی ہے اور آپ نے بھی کہہ دی ہے، اب آپ کی 2 تکبیریں ہو گئیں، 2 رہ گئی ہیں، تو جب امام کہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کتنی ہو گئی ہیں جی؟ بولے نا، کتنی ہو گئی ہیں؟ 4 ہو گئی ہیں نا، 2 پہلے ہو گئی تھی۔ سلام جیسے ہی امام پھیرے تو جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں کچھ بھی نہ پڑھے، صرف تکبیریں کہے، بس کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف تکبیریں کہنا ہے، اس کی نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ اگر 3 رہ گئی ہیں تو تکبیر، امام سلام پھیر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اس کے سلام پھیرنے تک جو ہے وہ تکبیرات کریں۔ 1 رہ گئی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں، 2 رہ گئی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں، اگر 3 رہ گئی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں۔ اس طرح نماز جنازہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور بغیر وضو کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ بعض وقت ایسا دیکھا گیا کہ جہاں پہ انتظام نہیں ہوتا وضو کے لیے، لوگ ایسے آتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے منہ سے کہتے ہیں یار وہ اصل میں پانی کا انتظام نہیں تھا، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی۔ یہاں مسئلہ ہے کہ ذہن نشین رہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کہ بندہ نماز یہ بغیر وضو کے یہ سمجھ کے پڑھے، کوئی گل نہیں، خیر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کئی بندے اتنے بھی کہتے ہیں یار مولوی ہمیں کافر بنا دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ بعض اوقات ایسا مسئلہ ایسی جگہ آ جاتی ہے، اگر مولوی صاحب یہ مسئلہ بیان نہیں کرتے تو وہ خود دار اسلام سے خارج ہو جائیں۔ نماز معافی نہیں ہے، ہلکی نہیں سمجھنا اس کو۔ ایک بندہ کھڑا ہے، بزرگ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کہتے ہیں جی آجو نماز پڑھو، اکثر بندوں کی آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں، مطلب یہ تو پکا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پڑھنی، وہ کہتے ہیں جی آ رہے ہیں نماز نہیں پڑھی، یہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا میں نے نہیں پڑھنی تو وہ کیا ہو گیا؟ اس نے نماز کو ہلکا جانا، اس نے قرآن پاک کی آیتوں کو ہلکا جانا، مصطفیٰ کی حدیثوں کو ہلکا جانا۔ اب وہ بندہ صرف اتنی بات کہنے سے دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا نکاح ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلام میں داخل ہوئے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو ان کلمے کے تقاضے پورے کرنا ہوں۔ اگر کوئی بندہ آرمی کے اندر بغاوت کر دے، کچھ بات نہ مانے، تو وہ اپنی مرضی کی سزا دیتے ہیں، کوئی انہیں روک تھام نہیں ہوتی ان کے اندر۔ یہ اسلام ہے، اگر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو تو تقاضے بھی اسلام کے پورے کرنے ہوں گے، فیصلہ بھی اسلام کا ہی ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے نیت، 2 رکن ہیں، کھڑے ہو کے ادا کرنا، تکبیرات کرنا۔ اس کے بعد ہے 3 سنتیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پہ درود و سلام پڑھنا، اور تیسرا میت کے لیے دعا کرنا۔ 3 سنتیں ہیں نماز جنازہ کے اندر۔ سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے پہلے وہ نماز کے اندر دہرا بھی دیا، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک، و بحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے، و تبارک اسمک، تیرا نام بڑی برکت والا، سبحانک، سبحان اللہ کہہ دو، و تعالی جدک، ساری بلندیاں تیرے لیے، و جل ثناؤک، ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ اکبر، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تیرا ہی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس صرف تو ہی خدا ہے، یہ سار صرف تیری بارگاہ میں جھکے گا، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ نماز جنازہ میں ہم یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر میں ہم دعا کرتے ہیں چھوٹے بچے کے لیے ہمیں دعا، یہ جو دعا یاد ہونی چاہیے، اس کا بڑا پیارا ترجمہ ہے، اور یہ احساس ہوگا کہ اسلام میں ایک چھوٹے سے بچے کو اتنا مقام دیا ہے، اور اسلام میں ایک چھوٹا سا بچہ جس نے صرف ابھی ایک سانس لیا، ایک منٹ کے لیے زندہ رہا ہے، اسلام نے اس کو اتنا مقام دیا ہے، تو جو اسلام میں سفید بالوں والا بابا ہے اس بندے کا مقام کتنا ہوگا۔ اب جب اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، جو چھوٹا سا بچہ
ان ہاتھوں کے اندر بندہ لے کے آتا ہے اور وہاں رکھ کے نماز جنازہ پڑھتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرتم واجعلہ لنا اجرم وذخرم واجعلہ لنا شافیا ومشفا. بڑا پیارا ترجمہ ہے. اے اللہ ہمارے لیے اس بچے کو آگے پہنچ کر سمان کرنے والا بنا دے. سبحان اللہ. بھئی آگے جائے اور ہمارے لیے کوئی بخشش کا سامان بنا دے. اب اس دعا میں امام بھی ہوتا ہے، اس دعا میں سید بھی ہوتے ہیں، اس دعا میں اولیاء بھی ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ولی کون ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مزدوری کرنے والا کو ولی ہو، دیہڑی کرنے والا ولی. جو بندہ مزدوری کرتا نا اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے. ولی ہے تو 5 بار اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتا ہے نا. ولی ہے تو وہ 5 بار اپنے سامنے بلا کے اس سے باتیں کرتا ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ جو مزار ہے صرف وہی ولی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں. اللہ اکبر. اس میں سارے کھڑے ہوتے ہیں اور یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں اس بچے کے لیے. اللہ اکبر. اور اس بچے کی وسیلہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس بچے کو آگے پہنچ کر سمان کرنے والا بنا دے. اور وجعلہ لنا اجرا، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب بنا دے. جو ہم نے یہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے اجر بنا دے اس کا کہ ہماری بخشش ہو جائے. وذخرم وجعلہ لنا، اور فرمایا کہ وقت پر کام آنے والا بنا دے. جب قبر کے اندر مشکل پیش آ جائے حشر میدان کے اندر تو یہ بچہ ہمارے کام آ جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور آگے فرمایا وشافیاں ومشفعا، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے، ایسی سفارش کہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو. سبحان اللہ. یہ بچہ وہاں کھڑے ہو کے گئے میدان معاشرے میں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، کوئی بات نہیں، اس کے گناہ بڑے ہیں لیکن اس کو معاف کر دے، اس نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی. اور یا اللہ ایسی سفارش ہوگی جو تیری بارگاہ میں وہ ادھر سے کرے میری سفارش، اور اس کی سفارش سے تو مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یار جس اسلام نے اس بچے کو اتنا مقام دیا ہے، اس اسلام میں اس بزرگ کا مقام کتنا ہوگا جس کے سفید بال ہیں. یہ دوری ہماری طرف سے ہے. اسلام نے تو بڑی ہمیں اس نے دی ہے، بڑا مقام دیا. اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ اغفر لحینا، ہمارے جتنے بھی زندہ ہیں نا ان کو معاف کر دے. یعنی جو یہاں کھڑے ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بسنے والے ہیں، ان سب کو معاف کر دے. کوئی بندہ مزدوری کر رہا ہے، کوئی بندہ کام کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے، اللہ سب کے لیے دعا ہو رہی ہے یا اللہ جتنے بھی ہمارے زندہ ہیں ان سب کو بخش دے. وہ میتنا، اور جتنے بھی ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں، ہماری امی جان ہیں، بابا جان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، جتنے بھی دنیا میں مسلمان دنیا سے جا چکے سب کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. وہ شاہدنا، یا اللہ یہ جو ہم جتنے بھی حاضر ہیں نا یہ ہم سب کو معاف کر دیں. کتنی پیاری دعا ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے. اور جب جنازہ ہو جاتا ہے تو باہر کھڑے ہو کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اے بڑا گندا بندہ، کمینہ آدمی، بڑا یہ وہ. اس کا مطلب ہے ہم نے اس نماز کی روح کو سمجھا ہی نہیں. وہ بھائی ابھی کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ادھر کھڑے ہو کے اس کی غیبت کر رہے ہیں، آپ ادھر کھڑے ہو کے اس کو گالیاں دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پتہ ہی نہیں ہم کو کہ نماز جنازہ ہم نے پڑھی کیا ہے. دعا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. وہ شاہدینا، یا اللہ جتنے بھی حاضر ہیں نا ان سب کو معاف فرما. بغائبینا، جو نہیں آ سکے، آ رہے تھے گاڑی پنکچر ہو گئی، آ رہے تھے روڈ بلاک تھا نہیں حاضر ہو سکے، آ رہے تھے لیٹ ہو گئے، گاڑی لیٹ ہو گئی، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آئی. کئی ایسے بزرگ ہیں جو اپنے گھر میں بڑی تمنا ہے کہ جنازہ پڑھیں لیکن وہ جسم ساتھ نہیں دے رہا. یا اللہ جو نہیں آ سکے ان کو بھی معاف فرما. وصغیرنا، اب سب دعا کریں یا اللہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں نا ان کو بھی معاف فرما. یعنی بڑے چھوٹوں کے لیے دعا کر رہے. اور سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا بھی بڑے چھوٹوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ رحم ہی ہے نا، کسی کے لیے دعا کر دینا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. یا اللہ جو ہمارے چھوٹے ہیں نا ان پہ رحم فرما، ان کو بھی بخش دے. اب چھوٹوں کی باری آ گئی. وہ کبیرنا، اب چھوٹے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے بڑوں کو بھی معاف فرما دے. سبحان اللہ. بھی یہ بڑے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں نا، ہم چھوٹے بھی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، ہمارے بڑوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. وہ ذکرنا، یا اللہ جتنے بھی ہمارے مرد ہیں
ان سب کو معاف فرما دے۔ بھی بار بار دعا ہو رہی، جب زندوں کی بات آ گئی اس میں مرد نہیں تھے، جب میتوں کی بات آ گئی اس میں نہیں تھے، مرد تھے، بار بار دعا ہو رہی۔ یا اللہ جتنے ہمارے مرد ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ اور آگے وَأُنسَانَا، کتنی جامع دعا ہے۔ یا اللہ جتنی بھی ہماری عورتیں ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اب وہ گھروں میں کام کر رہی ہیں اور وہاں مرد حضرات، ان میں بزرگ بھی ہیں، بھائی، بیٹے، خامن، سب وہ دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری عورتوں کو بھی معاف فرما دے، ان کو بھی بخش دے۔ اور آخر میں دعا کے کیا ہم دعا مانگتے ہیں؟ جو دعا جامع دعا ہے، جو ساری زندگی بزرگوں کی ایک ہی دعا رہی ہے اور پورے اسلام کا ایک ہی نچوڑ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ جب تو ہمیں موت عطا فرمائے تو ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اپنے پڑھے پہ کبھی مان نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مفتی ہو، کوئی فقیر ہو جناب، بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا اس کے سینے کے اندر علم ہو، کبھی نہ کہہ کہ میں پڑھا لکھا ہوں، نہ، بس عاجزی اور انکساری کرتا رہے، رب کی بارگاہ سے ڈرتا رہے۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھے ہوتے مان نہ کری، پڑھے ہوتے مان نہ کری، نہ آنکھی میں پڑھیا، او کہار جبار سداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا، متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ 100 سال تو رب کی عبادت کرتا رہے، آخری وقت کے اندر کفر بکلے کوئی مرزائی یا قادیانی ہو کے مر جائے تو کیا ہوگا؟ ساری کی ساری تیری عبادت ضائع ہو جائے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں، بلم بن بورا 9ویں پارے کے اندر ذکر ہے، یہ بندہ ایسا تھا، مستجاب الدعوات تھا، جب بھی دعا کرتا تھا ابھی اس کے کلمات پورے نہیں ہوتے تھے، اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول فرما لیتا تھا۔ سخت گرمی ہوتی، لوگ آتے جی بارش کے لیے دعا کر دیں، وہ جناب ایک ٹیلے پہ چڑھتا، وہاں دعا کرتا ہے، اس کی دعا بھی مکمل نہیں ہوتی تھی، بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کا ایک مدرسہ تھا جس میں بچے پڑھتے تھے، 3000 وہاں دعا تھی، یہ سیاہی والی جو بچے لکھتے تھے، 3000۔ لیکن کیا ہوا؟ آخر میں کفر کی موت مرا، کفر کی موت۔ اور اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ وہ کفر کی کیوں مرا؟ لوگ آئے اس کے بعد جو حضرت موسیٰ کے خلاف تھے، دشمن تھے حضرت موسیٰ کے، وہ کہنے لگے تیری دعا بڑی قبول ہوتی ہے تو موسیٰ کے خلاف بد دعا کر۔ اس نے کہا مارا جاؤں گا، وہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے کہا نہیں، بڑا کچھ دیں گے۔ وہ بار بار آتے رہے۔ ایک وقت میں انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی اس کو پیش کی، پیسہ دیا، درم و دینار دے دیا کہ اتنا پیسہ دعا کر دے، تیری دعا رد نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ بات کرنے لگا، کلمات نکالنے لگا، تو قرآن نے کہا کہ اس کی جو زبان ہے وہ لٹک کے یہاں تک آ گئی۔ تو قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح، کتا جب ہانکتے نا اس کی زبان باہر نکل۔ اللہ اکبر۔ قارون جو تھا نا، قارون یہ بڑا سونا تھا، یہ عالم دین تھا، اس کے پاس علم بڑا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکے چچا کا بیٹا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 1000واں حصہ رب کی بارگاہ میں خیرات کر، 1000واں حصہ، 1000 میں سے صرف 1 روپیہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے حساب لگایا نا، ان قارون من قوم موسیٰ، 20ویں پارے کے اندر ذکر ہے کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں نا، چابیاں وہ کمزور جانور نہیں اٹھا سکتا تھا، قوی جانور اٹھاتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ جب اس نے حساب لگایا زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، بے ایمان ہو گیا۔ اس بے ایمانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ سینے سے ایمان نکل گیا، وہ بے ایمان ہو کے کافر ہو کے مرے۔ اس لیے فرمایا کہ پڑھے ہوتے مان نہ کری، ناک ہی میں پڑھیا، او کہار جبار سداوے مت روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ موضوع انشاءاللہ ہمارا جاری ہے نماز جنازہ کے حوالہ سے، اور بھی جو باتیں ہیں کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، المیہ کہ بابا جی فوت ہو جاتا ہے۔